بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردار، جب آپ کی دل کی آنکھیں کھلیں گی پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا، آپ کی صحت کو بھی چار چاند لگ جائیں گے۔ آپ باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی برخوردار و عادت ڈالو۔ جب آپ باقاعدگی سے اللہ کے آگے گردنیں جھکائیں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے شامل رہیں گی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد، تسبیح یا قادر ہو، پھر آپ اپنے مخالف سے محفوظ رہیں گے۔ جو کچھ بھی وہ کرتا رہے گا اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ صرف اور صرف اپنی عادت جھکنے والی کر لیں، اکڑنے والی اکڑتی ہوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، اور نرم چیز جس میں نرمی ہو وہ برقرار رہتی ہے، وہ ٹرن ہو جاتی ہے لیکن ٹوٹنے سے بچ جاتی ہے۔ تو جو اکڑ جائے چیز وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں سے اپنا رویہ ایسا کر لو نرمی والا، پھر دیکھنا آپ کی صحت کیسے برقرار رہتی ہے، آپ کی اندرونی کیفیت جسم کی انشاءاللہ تعالی پرسکون رہے گی۔ جب اندرونی کیفیت پرسکون رہے تو بیرونی کیفیت تو خود بے خود ہی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اندرونی کیفیت اور بیرونی کیفیت کا آپس میں جولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ نے صرف اپنی اندرونی کیفیت ٹھیک رکھنی ہے۔ دوستوں کو کہتا ہوں، رویہ جو ہے نا، رویہ یہ آپ کی صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھتے، اپنی سوچ ٹھیک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی اندرونی بیرونی کیفیت خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن آپ کا اگر رویہ لوگوں کے ساتھ منفی ہے، آپ دوسرے کے متعلق ہر وقت غلط سوچتے رہتے ہیں، ایمانداری سے بتلاؤ، کیا پھر آپ کی اندرونی کیفیت ٹھیک رہے گی؟ وہ جو اندرونی کیفیت ہے نا، وہ درم برم ہو جاتی ہے۔ نازک جسم ہے، اندرونی جسم ہمارا نازک ہے۔ جب ہم لوگوں کے متعلق غلط سوچتے ہیں، غلط خیالات رکھتے ہیں، ان کے متعلق سارا دن غیبتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے متعلق حسد کینے والی سوچ رکھتے ہیں، تو پھر اس اندرونی کیفیت کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے اگر صحت مند رہنا ہے تو پھر اپنی اندرونی کیفیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مہربانی سے بیرونی کیفیت پھر آپ خود ہی دیکھتے جائیں گے کہ بیرونی کیفیت آپ کی کیسے ٹھیک رہتی ہے۔ صرف آپ لوگوں سے رویہ ٹھیک کر لو، انشاءاللہ تعالی آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور آپ کو اپنی کیفیت دیکھ دیکھ کر سکون حاصل ہوگا۔ ایک میرے پاس وابڈا کے چیئرمین افسر آئے، کہتے ہیں مجھے اس جگہ پر ہی ٹھہر رہا ہے، ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، عمر ان کی کافی ہے، ریٹائرمنٹ کے قریب ہے۔ تو ان کو کہا آپ صرف پارک میں
مسجد میں باقاعدگی کر لیں اور رویے پر توجہ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ ایک جگہ برقرار کیا، اس سے آپ واپس بھی آ جائیں گے، آپ پر جوانی کی کیفیت طاری ہو جائے گی پہلے کی طرح، آپ جس عمر کے ہیں اس عمر سے کم لگیں گی۔ تو یہ کوئی بھی ہے انسان اگر ایسا رویہ اختیار کر لے، جیسا کہتا ہوں، رویوں کے آپ کی رویوں کے ساتھ آپ کی صحت جڑی ہوئی ہے۔ تو دوستو برخوردارو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، مسلمان ایک گھر کی مانند ہے، جب ایک اینٹ دیوار سے نکلتی ہے تو پوری دیوار جو ہے کھوکھلی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو غزہ کے متعلق ایک گھر کی مانند بنو اور اسرائیل کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، خواہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے، خواہ اس سے نفرت کرنے، جو بھی اس اسرائیل کے ساتھ دلی ہمدردی رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ذہنی بیمار سمجھے، تو جو اس کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے وہ آپ کو تندرست اور توانا سمجھے اپنے آپ کو۔ تو اس لیے یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے کہ مسلمانیت کو جدھر بھی جہاں بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اس کے خلاف سوچ کر لو، تو اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکائیں تاکہ ہماری صحت ٹھیک رہے۔ دوستو برخوردارو، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔